تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جو شریعت چاہتی ہے کہ ہم وہ خواہشات پورا کریں، اور ہم بھی چاہتے ہیں. جیسے والدین اگر میں وہ بتا رہا تھا سعودی عرب میں جھگڑا کیا ہوا کہ ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے پاس رہیں گی، دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے پاس. کیونکہ ابا اماں گھر میں ہوں گے تو پھر اپنے بچوں کو پالنے کا مزہ ہی الگ ہے. بچوں کو دادا دادی نانا نانی کا پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، وہ تو جب ہی ملے گی نا جب آپ کے ساتھ رہیں گے. اور آدھا ٹائم تو دادا دادی نانا نانی پال لیتے ہیں بچوں کو. بچوں کی اتنی اچھی تربیت ہوتی ہے نا اگر بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود رہیں. ہمارے دیکھو اگر ماں باپ نہیں بھی ہے نا تو کسی بھی بوڑھے رشتہ دار کو گھر میں لا کے رکھ لو. بوڑھے کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے. ہمارا جو جامعۃ الرشید ہے نا اس میں جو میرے شیخ و مرشد ہیں وہ جوان ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو بوڑھے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو نیچے جتنے لوگ تھے جامعہ چلانے والے وہ سارے جوان. تو ہمارے استاذ نے میرے شیخ و مرشد نے بنوری ٹاؤن سے ایک بوڑھے عالم اسپیشل منگوائے، حالانکہ استاذ کی ضرورت جامعہ کو نہیں تھی، ایک سے ایک استاذ پڑھا ہوا تھا. فرمایا کہ سارے نوجوان لڑکے ہیں یہاں پہ، سارے ینگ ہیں، مدرسے میں کوئی بوڑھا نہیں ہے. تو یہ کیسا مدرسہ ہے بھائی؟ برکت کہاں سے ہوگی یہاں؟ ہم کس کا احترام کریں، کس کی خدمت کریں، کس کی جوتیاں سیدھی کریں، کس سے دعائیں کروائیں؟ ایک بوڑھے کا ہونا ضروری. اسپیشل ایک حدیث کے استاذ منگوائے بوڑھے، اور ماشاءاللہ اب تک ہیں وہ، اور ان کو سبق بھی دیا. حالانکہ بعض دفعہ وہ سبق پڑھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا طلبہ کے، وہ بیچارے اتنے بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو وہ آواز ان کی کھل کے نہیں چلتی. لیکن بھائی بیٹھو سنو، نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہے نا کہ بوڑھوں کا احترام کیا جاتا ہے. بھائی بوڑھے عالم ہیں، سبق سمجھ میں آئے نہیں آئے سر جھکا کے ان کے سامنے بیٹھنا ہے. کیونکہ ہمیں علم کی جتنی ضرورت ہے نا تمیز سیکھنے کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے. آج کل یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تعلیم ہے، تمیز نہیں ہے. انسان تعلیم سے نہیں بنتا، تہذیب سے بنتا ہے. تو بوڑھے کا احترام کرنا سیکھو، یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کبھی راستے میں آپ کو کوئی بوڑھا روک کے کوئی بات شروع کر دینا تو جلدی نہیں بھاگا کرو. یہ بھی آج کل نوجوانوں میں ہر وقت ٹائم دیکھتے ہیں، جلدی بہت ہے. اور وہ بیچارہ بوڑھا آدمی وہ بات کو دیر سے مکمل کرتا ہے، وہ آواز اس میں لرزہ ہوتا ہے. میری عادت یہ ہے کہ مجھے کوئی بوڑھا مل جائے نا مسجد میں کھڑا ہو، بات چیت شروع کر دے، پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب تک اس کی بات ختم نہ ہو میں اپنی جگہ سے نہ ہلوں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں پکڑائی میں آتا نہیں ہوں. کوئی بندہ مل جائے سے کر کے نکلتا ہوں. لیکن اگر کوئی بوڑھا، میں یہ بات اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بوڑھے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے. یہ اب تک میں بتا نہیں رہا تھا لیکن چلو اب نکل گئی. کوئی بوڑھا مل جائے تو کوشش، میں یہ نہیں کہہ رہا اس پہ پورا اترتا بھی ہوں میں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ یہ بوڑھا صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، چپ کر کے پوری بات اس کی سن لو، چاہے غلط ہی کہہ رہا ہو. اور ان کو غلطی پہ ٹوکتا بھی نہیں ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کو جو بالکل سفید ریش ہو گئے ان کو ہم تنبیہ کرنا شروع کر دیں. بھائی سن لو، اسی پہ ثواب ملے گا. بس وہ اپنا عمل مکمل کر چکے، انہوں نے جتنا تبدیل ہونا تھا ہو گئے ہیں. اب وہ خود جتنا ہوں گے آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے، آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے. اس لیے شریعت میں اس کا بہت بہت خیال کیا گیا ہے. جو ضعیف ہے اس کا خیال. اور خاندانی لوگ ایسا کرتے ہیں، گھر میں بوڑھا باپ ہے، بوڑھا دادا ہے، چپ کر کے بیٹھ، تھوڑی دیر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے. ان کی اول فول ادھر ادھر کی جو سنا رہے ہوتے ہیں نا بوڑھے لوگ، سن لیا کرو بیٹھ کے.